اذیت دی، اور فرمایا جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے گرفتار کرے گا، اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سادات کرام سے بغض رکھتے ہیں، گویا سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے بغض رکھنا، گویا مولا کائنات شیر خدا سے بغض رکھنا، وہاں عداوت پیدا کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت ہی ایمان ہے، اور کہا شیر خدا سن لو تیرا بغض ہی نفاق ہے۔ منافق کی مجبوری ہے، وہ مجبور ہے، وہ علی سے بغض رکھے گا، اور مومن کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ مومن جو ہوا اس کی مجبوری ہے وہ ہمیشہ علی علی ہی کرتا رہے گا، وہ مومن جو ہوا۔ اور یہ تفریق خود رسول پاک نے بیان فرمایا، نبی پاک نے بیان فرمایا علی کا بغض نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے۔ گویا رسول اللہ کے خاندان سے بغض رکھنا، گویا نبی پاک، او بھائی ہم نے تو جس استاد سے سبق پڑھا ہو نا، تو ہم تو اس کے پوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، ہم تو اپنے شیخ کے پوتوں پڑپوتوں کی نوکری کرنا بھی فخر سمجھتے ہیں، اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا، تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں۔ فرمایا وہ نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے۔ یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا، اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا یہ میرا خیال ہے رٹ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، رٹ لینی چاہیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے، اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ، صحابہ سے، اہل بیت سے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، لیکن نا وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو، اہل عرب کے ساتھ ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے یہ تو ویسے کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا جی چھوڑیں جی ان کو کیا پتا، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھیں، عداوت نہ پیدا کریں۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے بغض رکھ لیا تو معاملہ دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑی، یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ، فرمایا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو شکل بھی سرکار غوث اعظم سے ملتی ہے، ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا، ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مجمع لگ جائے،
1.25 करोड़ आदमी हजरत का मुरीद था, 1.25 करोड़। और उन मुरीदों में आम लोग नहीं, बड़े बड़े शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, वक्त के अजिल्ला उलमा ने आपसे बैत फरमाई। एक दफा एक सफर में थे तो एक सेठ साहब ने कहा कि हजरत साहब मेरे घर में भी रुके। कुछ लोगों को ये मसला होता है कि दीन जो आदमी बयान कर रहा है ना, सारे दीन पे उसी बेचारे ने अमल करना है, वो ना दाएं बाएं हटे, हमें आजादी है, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। भाई आपको देखना चाहिए, वो बीमार भी हो सकता है, कुछ जगह पे मजबूर भी हो सकता है, कुछ जगह पे शरीयत ने उसे गुंजाइश दी है, शरीयत इस्लामिया ने गुंजाइश दी है। आलिम अगर सारी रात इबादत करेगा, उसे करनी चाहिए, सारी रात अगर इबादत करेगा तो मसाइल दीनिया कौन बताएगा, रात को मुताला कौन करेगा, लोगों के लिए कौन असबाब पैदा करेगा। बहुत सारे उलमा को बहुत ज्यादा सुकून देने की जरूरत होती है ताकि वो बहुत सारी चीजों से बिल्कुल बरी होकर दीन के बारे में रिसर्च कर सकें, लेकिन लोग हैं कि वो इतराज करते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम, वो सेठ साहब कहने लगे कि मेरा दिल करता है मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह मेरे घर में रहे, शहजादा आला हजरत। लोगों ने कहा हुजूर वो चाहता है, अल्लाह के बंदे दिल नहीं तोड़ते, नरमी होती है ना, और इस नरमी की वजह से भी बहुत सारे लोग अल्लाह वालों को तकलीफ देते हैं। कहा कि वो चाहते हैं, फरमाया सही है चलते हैं, रात उसके घर में क़याम किया। अब आपको पता है मुसाफिर की तो अल्लाह ने नमाज कम कर दी है, 4 रक्तों वाली को 2 कर दी है, अल्लाह ने कम कर दी। उसने क्या किया, हजरत ने शाह की नमाज उसके घर में पढ़ी तो उसने तहज्जुद के लिए भी पानी रख दिया। हजरत आराम से सो रहे, सहरी का वक्त हुआ, फजर की अजान हुई तो हजरत उठे, वजू फरमाया, नमाज पढ़ी, नाश्ता किया, रवाना हो गए। उसने शोर करना शुरू कर दिया, इतने बड़े वली बने फिरते हैं, 1.25 करोड़ आदमी मुरीद है तो तहज्जुद तो पढ़ी नहीं। उलमा ने समझाया, उलमा ने, कि भाई पहली तो बात यह है कि तहज्जुद तो आदमी घर में भी ना पढ़े तो उस पर इतराज करना मना है, इसलिए कि ये नमाज नफल है। तो आप मुसाफिर के बारे में ये तवक्को कर रहे हैं कि वो तहज्जुद पढ़ेगा, हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं हुजूर के साथ सफर करते थे लेकिन नबी पाक 2 रक्तों से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। तो भाई आप मुसाफिर पर पाबंदी लगा रहे। उसने कहा जी नहीं, मैंने तारीफ बड़ी सुनी थी, उन्हें तहज्जुद पढ़नी चाहिए थी। भी तुमने तारीफ सुन ली थी तो इसका माना ये थोड़ी है कि अब वो सफर के अंदर सोएंगे नहीं, वो आराम नहीं करेंगे, अब लोगों की तारीफों पर भी पूरा उतरते रहेंगे, वो हर वक्त ये देखते रहेंगे कि तारीफ सुन लिया तो वो बेचारे लटके ही रहेंगे, सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। उसने बड़ी बेअदबी करी, लोगों ने समझाया, किसी ने हुजूर मुफ्ती आजम से भी कहा, रब करीम के बंदे की जुबान से एक जुमला निकल गया, फरमाया मेरी जात पर अगर कोई एतराज होता तो मैं उसे जरूर कबूल करता, लेकिन उसने जुल्म यह किया है कि जो एतराज बनता नहीं था, जो एतराज था नहीं, वो उसने मुझ पर करना शुरू कर दिया, जो चाहिए ना था, जिसकी शरीयत ही गुंजाइश ना देती थी, वो वाला शिकवा उसने किया। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बहरहाल अल्लाह उसका भला करे, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था,